بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ کے نام پہلا خط، آس طرف علامہ غلام احمد پرویز رحمۃ اللہ۔ مرد و عورت کی حیثیت۔ طاہرہ بیٹی، جیتی رہو، جی چاہتا تھا کہ تمہیں یہ اسیس دوں کہ دو دہوں نہاؤں پوتو کھلاؤں، لیکن اول تو تم یہی پوچھو گی نا کہ اسیس کسے کہتے ہیں، اور اگر میں نے یہ بھی بتایا کہ اسیس محبت بری دعا کو کہتے ہیں تو تم خود اس دعا کے معنی پوچھنے لگ جاؤ گی، اور جس دعا کے معنی پوچھنے پڑ جائے وہ اپنا اثر و کیف کھو دیتی ہے۔ دعا ہو یا مزاج، شعر ہو یا نغمہ، یہ اسی صورت میں اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ ادھر کہنے والے کی زبان سے نکلے اور ادھر سننے والے کے دل میں اتر جائے۔ اس کو بلیغ کہتے ہیں۔ اگر ان کا مطلب پوچھنا پڑ جائے تو ان کا سب اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بیٹی، تمہارا گلہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ خیال کرتا تھا کہ جب میں سلیم میاں کو خط لکھ دیتا ہوں تو اس میں تم خود بہت شریک ہو جاتی ہو۔ تم اور سلیم کچھ الگ الگ توڑے ہو، لیکن اب معلوم ہوا کہ تمہیں اس کا شدید احساس ہے۔ اس سے مجھ پر بڑا اثر ہوا، بالخصوص تمہارے اس طنز سے کہ میں نے ابھی اوروں کی طرح بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی اور مرد کو عورت سے فائق سمجھا نہیں طاہرہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ یہ چیز تو میرے حتے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، لیکن تمہارا طنز تمہارے مزاج کی گہرائی اور احساسات کی شدت کا ترجمان ہے، اور اس کا مجھے احترام ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب عورت کے واجب الاحترام جذبات کی قدر نہ کی جائے تو وہ کس قدر خطرناک ہو جاتی ہے۔ دیکھنا بیٹی، اس لفظ خطرناک سے کوئی غلط مفہوم نہ لینا۔ میرے الفاظ سے وہی مفہوم لیا کر جن کے لیے میں نے انہیں استعمال کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میرے الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں، اس لیے کہ تم نے ان الفاظ کو سنتے سنتے اب ایک عمر گزر گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ناہمواریاں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے سے مراد ہے تمام مسلمانوں کا معاشرہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مرد نے عورت کے واجب الاحترام جذبات کی قدر ہی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کبھی عورت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس سے بھی واضح تر الفاظ میں اس نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے سمجھا جائے۔ لیکن ایسا سمجھنے سے اس نے کون سا سکھ پا لیا ہے؟ بائیں آنکھ دکھتی ہے تو دائیں آنکھ کب چین سے سو سکتی ہے؟ تم نے طاہرہ اپنے ذہن میں اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر لیا کہ چونکہ ہمارے قوانین شریعت مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں مردوں کو بہرحال بالادست رکھا گیا ہے اور عورت بیچاری کو کچل دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے موجودہ قوانین شریعت یا رسم رواج کا نتیجہ وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی نہیں جو تم نے سمجھی ہے۔ اگر اس توجیہ کو صحیح سمجھ لیا جائے تو اس کی معنی یہ ہوں گے کہ مردوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں، اور عورت کو اپنا محکوم مغلوب۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے سلیم کے نام ایک خط میں اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ انسان کی فطرت کوئی چیز نہیں، اس میں کچھ رجحانات وہ ہیں جنہیں یہ اپنی حیوانی زندگی سے اپنے ساتھ لایا ہے۔ جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، ان میں یہ جذبہ کہیں کر فرما نظر نہیں آتا کہ نر اپنی مادہ کو اپنا زیر دست رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا مرد میں یہ جذبہ حیوانی جبلت کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتا۔ حیوانی جبلت کے علاوہ جن خصوصیات کو انسانی فطرت کہا جاتا ہے وہ در حقیقت وراثت، ماحول،
تعلیم اور تربیت وغیرہ کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ چونکہ ہمارے مروجہ قوانین مردوں نے بنائے تھے اس لیے ان میں عورت کو اس وجہ سے اس درجہ پست کی حیثیت دی گئی۔ اس کے بجائے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چونکہ یہ قوانین اس ماحول میں بنے تھے جس میں عدل کے بجائے استبداد کا دورہ تھا اور عورت کو نگاہ نفرت دیکھا جاتا تھا، اس لیے ان قوانین تصورات کی روح سے عورت کی حیثیت مغلوب و محکوم اور ذلیل و حقیر سی قرار پا گئی۔ قوانین ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار ہے اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ہمارا مروجہ اسلام کم و بیش اس دور کا مرتب شدہ ہے۔ تم دیکھو گی کہ اس دور میں زندگی کا جو نقشہ مرتب ہوا، خواہ وہ عورتوں سے متعلق تھا یا مردوں سے، اس میں ہر مقام پر استبداد کا پہلو نمایاں تھا۔ مثلاً جو قوانین اس دور میں مرتب ہوئے، ان کی روح سے جملہ حقوق حکمران طبقے کے حق میں محفوظ ہے۔ رعایا کے کوئی حقوق نہیں، رعایا صرف عنایات خسروانہ بادشاہ کی بخشش کا بھیک مانگ سکتی ہے، اپنے حق کے طور پر کوئی چیز طلب نہیں کر سکتی۔ ان قوانین کی روح سے تمام حقوق زمیندار کو حاصل ہوتے ہیں۔ کاشتکار کو جو کچھ ملتا ہے ایک خدمتگار کمی کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ان کی روح سے امیر آدمی عیش و عشرت کی تمام سامان جب جی چاہے حاصل کر سکتا ہے، غریب کو روٹی تک بھی خیرات کے طور پر ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ان اعتقادات کی روح سے امیر آدمی جنت تک بھی روپے کے عوض خرید سکتا ہے، لیکن غریب بیچارے کو اپنی نجات خدا سے رو رو کر مانگنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں زیر دست مردوں کے متعلق اس قسم کی قوانین اور اعتقادات واضح ہوئے ہوں، اس میں عورت بیچاری کے لیے کسی بہتر سلوک کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ عورت کے معاملے میں تو استبداد کے علاوہ مردوں کے دل میں نفرت اور حقارت کے جذبات بھی موجزن تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، جیسا کہ میں متعدد بار لکھ چکا ہوں، ہمارا مروجہ اسلام یہودیوں کی رسم پرستی، مجوسی و ایرانیوں کی اشخاص اور نسل پرستی اور عیسائیوں کی خانقاہیت کا مرقع ہے۔ عیسائیت کا اثر۔ عیسائیوں کی رہبانیت میں عورت کے متعلق بڑا گھناؤنا تصور تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے، کیونکہ آدم بیچارے کو جنت سے نکلوانے کا موجب یہی تھی۔ اسے ابلیس کا پیکر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دنیا میں شر کا وجود اسی سے باقی تھا۔ اس لیے عیسائیت میں عورت تمام برائیوں کا مجسمہ، فلہذا سخت قابل نفرت سمجھی جاتی تھی۔ اس تصور کی تہ میں جذبہ یہ کار فرما تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تجرد بلا بیوی بچوں کی زندگی کو شرف انسانیت کا نمونہ قرار دیا جائے۔ عیسائیوں کے ہاں تو یہاں تک بھی کہہ دیا گیا تھا کہ عورت میں روح ہی نہیں ہوتی۔ اس سے مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک حکیم تھا، پریم سنگھ۔ ڈنگروں کا ڈاکٹر بھی وہی تھا اور انسانوں کا طبیب بھی وہی۔ ایک دفعہ والدہ کو درد گردہ کی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے پریم سنگھ سے کہا کہ میرے گردے میں درد ہے، اس کے لیے کوئی دوا دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو گردے کا درد نہیں۔ والدہ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ درد گردہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اصرار سے کہا کہ یہ درد گردہ ہی ہے۔ اس پر حکیم پریم سنگھ نے کہا کہ نہیں پھوپھی، آپ کو درد گردہ نہیں، عورت کے تو گردہ ہوتا ہی نہیں، دل گردے والے تو صرف مرد ہوتے ہیں۔ والدہ اس حکیم سے اور کیا کہتی، اتنا ہی کہا کہ پریم سنگھ، محمد دین کسائی کے ہاں روز بکری ذبح ہوتی ہے، اس میں سے اس طرح 2 گردے نکلتے ہیں جس طرح بکرے سے۔ پریم سنگھ نے کہا کہ پھوپھی، بکری کی اور بات ہے، اور بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ عیسائیت کا یہ تصور عورت سخت قابل نفرت شے ہے، مسلمانوں میں بھی منتقل ہو کر آ گیا، اور یہ اسی معاشرے میں ہوا جس کے استبداد کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ یہ ہمارے اسلامی تمدن کا وہ دور تھا جس میں عورتیں لونڈیاں بنانے کے لیے بازاروں میں نیلام ہوا کرتی تھی،
اور ہر شخص کو اجازت دی کہ جتنی چاہے خرید لے اور جب جی چاہے انہیں فروخت کر دے۔ یہ سب کچھ شریعت کی روح سے جائز تھا اور ملا کی شریعت اسے اب بھی جائز قرار دیتی ہے۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں اس شریعت کے قوانین مدون ہوئے، جسے آج کل اسلام کہا جاتا ہے۔ ان قوانین میں احترام آدمیت کے آثار و نقوش ڈھونڈنا اور عورت کے صحیح مقام کی تلاش کرنا اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ ان قوانین کی تائید جواز میں اس قسم کی روایات وضع کر لی گئی کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ جس قوم کے امور زندگی میں عورت کی رائے کو دخل ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، وغیرہ ظالم۔